فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ ہرگز نہیں منہ موڑتے، ہرگز نہیں آر کرتے، ہرگز نہیں ناک منہ چڑھاتے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے کہ ہوں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص بھی آر کرتا ہے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرتا ہے، بس ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف۔ اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، بس پورا پورا دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا اجر و ثواب، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر کھائی اور تکبر کیا، بس عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی و مددگار۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 172 اور 173، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں جو عبداللہ ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا، اللہ کا غلام ہونے کا، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہیں، وہ تو خدائی کے حصے دار ہیں، وہ تو خدا کے بیٹے ہیں، آپ ان کو ان کا عبادت کرنے والا بتاتے ہیں، اللہ کی غلامی کرنے والا بتاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا بتاتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے فعل بنتے ہیں، جو خدائی فعل ہیں۔ مثلا مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی شان ہے، مادرزاد نبینے کو بینا بنا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کوڑ کی لا علاج مرض کو ختم کر کے مریض کو تندرست صحت مند بنا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدائی کے حصے دار ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تین میں سے ایک ہیں۔ تو آپ جو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ ان کی شان میں گستاخی بنتی ہے، یہ ان کی شان کو گھٹانا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ دونوں آیات مقدسہ نازل فرمائیں۔ یہ تمہارا نظریہ غلط ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ عزت کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے، اور اس کے اندر الیاذ باللہ کوئی حتق ہے، اس کے اندر کوئی بے عزتی ہے، اس کے اندر شان کی کمی ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ بلکہ انسان کی معراج اور بلندی ہی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، انسان کی عظمت، عزت، شان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جو تم نے ان کو مقام دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حصے دار بنا دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر کے ان کی عبادت شروع کر دی، اور نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اس میں نہ نیک لوگوں کی عزت ہے، نہ فرشتوں کی عزت ہے،
نہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و شان ہے، بلکہ عزت و شان مخلوق کی جھکنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں بلندیاں تب ملیں گی جب تم ایمان کے تقاضے پورے کرو، تمہیں عظمتیں اور شانیں تب ملیں گی جب تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے۔ تو اسی بات کے بارے میں فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر کرتے، ہرگز نہیں اپنے لیے عیب سمجھتے، ہرگز نہیں انکار کرتے۔ لن یستنکفا کے یہ سارے معنی بنتے ہیں، ہرگز نہیں ناک منہ چڑھاتے۔ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب مسیح ہے، ان یکون عبدا للہ، اس بات سے کہ ہوں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندہ ہونے سے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام آر نہیں کھاتے، اور وہ اس کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے، اس میں اپنے لیے کوئی شان کی کمی نہیں سمجھتے، اور وہ اس سے ناک منہ نہیں چڑھاتے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی آر نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے ناک منہ نہیں چڑھاتے۔ تم نے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر کے معبود بنایا یہ بھی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر کے عبادت کے لائق بنا دیا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو آر عیب سمجھے گا، جو بھی اللہ کی عبادت سے ناک منہ چڑھائے گا، جو بھی اللہ کی عبادت، جیسے بہت سارے لوگ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کے غریب لوگوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوں تو ہماری تو چودراہٹ خراب ہو جائے گی، ہماری تو جو عہدہ ہے ہمارا یہ اس کے منصب کے خلاف ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کے اندر جو فرعونیت ہوتی ہے، اندر جو تکبر ہوتا ہے، وہ ان کو عبادت سے، مسجد میں آنے سے، غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے رکاوٹ بنتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے آر عیب سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے بھی آر عیب سمجھا عن عبادت ہی، اللہ کی عبادت کو، ویستکبر، اور تکبر کیا اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ میں رکوع میں جھکوں گا، میں سجدے میں جھکوں گا، میں غریبوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا، اس کو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ آر و عیب سمجھا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود سبکتگین بہت بڑا بادشاہ تھا، اور ایاز اس کا غلام تھا، اس کا نوکر تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو اللہ کے سامنے عبادت کرنے میں ذات پات نہیں چلتی، امیری غریبی نہیں چلتی، وہاں کسی کا حسن و بدصورتی نہیں دیکھی جاتی، وہاں صرف دل دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس نے بھی آر کی اللہ کی عبادت سے اور تکبر کیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب ہی، مرتے ہی، قیامت بالکل قریب ہے، قیامت میں اللہ پاک ان سب کو اپنی طرف اپنے سامنے اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل اختیار کیے ہوں گے۔ نیک عمل وہی ہیں جو حکم اللہ کا ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ عمل نیک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی شریعت میں وہ عمل نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہو رہا، تو وہ نیک عمل کبھی نہیں بن سکتا، چاہے ساری دنیا اس کو نیک کہتی بھی رہے، نیک سمجھتی بھی رہے، اس بندے کرنے والے کو بھی نیک اور بزرگ سمجھتے رہیں۔ جو عمل ایسا ہے کہ اس کا حکم شریعت محمدیہ کے اندر نہیں ہے، یا حکم تو موجود ہے لیکن یہ کرنے والے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر نہیں رہے، یہ عمل کبھی نیک عمل نہیں بنتا۔
تو جن لوگوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا اعتقادیات کے لحاظ سے، وعملوا الصالحات اور عمل بھی نیک اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک عملوں کا اجر و ثواب ان کو پورا پورا عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے ان کو اور بڑھا کر کے دے گا، اپنے فضل سے ان کو اور بڑھا کر کے دے گا۔ نیک عملوں میں سے ہر عمل جو موافق و مطابق و سنت ہو، اس کے اندر یہ مقناطیسی قوت ہوتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، یہ نیک عمل اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو ایسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہر وہ بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے، اللہ کے فضل کا حقدار بنتا ہے، جس کے عمل کے اندر سنت کا نور ہو، سنت کی مطابعت ہو، سنت کی موافقت ہو، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے، اپنی منمانی اور اپنی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اللہ کا فضل نہیں ملتا، اس کے اندر وہ نور نہیں ہوتا، وہ مقناطیسی قوت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اللہ پاک ان کو پورا پورا اجر و ثواب دے گا اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنے لیے عار سمجھا ہوگا، عیب سمجھا ہوگا، ناک منہ چڑھایا ہوگا، انکار کیا ہوگا کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم کیوں جا کر کے مسجد میں سجدے کریں، ہم کیوں جا کر کے غریبوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، جن لوگوں نے اس بات کو اپنے لیے عار سمجھا ہوگا، عیب سمجھا ہوگا، اس بات سے ناک منہ چڑھایا ہوگا، واستکبروا اور اندر میں تکبر، اندر میں اپنی بڑائی، اندر میں اپنی خودی کہ ہم کچھ ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا بس عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دردناک، عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کے قہر غضب غصے سے بچانے کے لیے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی و مددگار، نہ کوئی ان کا خیر خواہ ملے گا، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی ان کی حمایت کر سکے گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، ایسی کوئی طاقت نہیں۔ ہاں معافی اور بچاؤ جب بھی ملے گا اسی اللہ کی طرف سے، اس لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ کے سوا ان کا دوست حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کی ذات استقبال کرے گی۔ کافر بندہ ہے، صنم 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 کہہ رہا ہے، بتوں کو پکار رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے یا سمد نکل جاتا ہے، اے بے نیاز ذات میں تیرا محتاج ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، جو عرصہ دراز سے بتوں کو پکار رہا تھا، یا سنم کہہ رہا تھا، آج اس سے غیر ارادی طور پر یا سمد نکلا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکار لیا، تو فوراً رب کی رحمت نے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میری رحمت تیرے سامنے حاضر ہے، بتا تو صحیح۔ کسی نے کہا یا اللہ اس نے تو بھول کے خطا سے اس کے منہ سے نکل گیا ہے، ارادہ نہیں تھا آپ کو پکارنے کا۔ فرمایا پہلے بتوں کو پکار رہا تھا، جواب ادھر سے بھی نہیں مل رہا تھا، آج مجھے پکارا، اگر میری طرف سے بھی جواب نہ ملتا تو پھر بتوں میں اور میرے اندر فرق کیا ہوا، پھر صنم اور صمد کا فرق کیا ہوا۔ اس لیے اللہ کی رحمت بندے کے استقبال میں ہوتی ہے، انتظار میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور بندہ سو رہا ہو، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور بندہ دنیا کے فانی نقشوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنی خواہشات نفسانیہ کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔